مسجد اقصی کے کونے میں کچھ لوگ شیخ یوسف ان کی ماتحتی میں یہاں مولود مناتے ہیں ہر جمعہ کی فجر کی نماز کے بعد، اور اس میں کچھ نعت وغیرہ پڑھتے ہیں. کچھ لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ساتھ میں نعت بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. یہ وہ ممبر ہے جو نور الدین زنگی نے اپنے زمانے میں اپنے حیات میں اس کو بنوایا تھا، اور ان کا یہ عزم تھا کہ میں ایک دن اس کو مسجد اقصی کو آزاد کروا کر یہاں لگاؤں گا. لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے بعد صلاح الدین ایوبی آئے. انہوں نے جب مسجد اقصی کو فتح کیا تو پھر یہ ممبر اس جگہ پر لگوایا. اور اس ممبر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو ایک بھی کیل نہیں لگی ہوئی ہے، یعنی اس کو جوڑا نہیں گیا ہے، بلکہ اس کو اس طرح تراشا گیا ہے مکمل پورا. ایک درخت بڑے اور کافی بڑے درخت کو کاٹ کر اس کو بنایا ہے. مسجد اقصی کا اندرونی منظر بڑا خوبصورت، اور وہ اوپر اس کے گنبد کے نیچے نماز کے بعد کچھ عورتیں بھی مسجد کے اندر آتی ہیں. ان کی اصل نماز پڑھنے کی جگہ وہاں پیچھے ہے، لیکن وہ یہاں آتی ہیں. اور ایک جگہ یہاں انہوں نے مسجد اقصی میں جو مسجد قبلی ہے اس میں ایک بکسا لگایا ہے. تو حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی یہاں نہیں آ سکتا ہے تو اپنی جگہ پر کوئی تیل بیچ دے، جو یہاں پہ اس کے چراغ وغیرہ یہاں اس تیل سے جلائے جاتے تھے. چونکہ وہ چیز تو نہیں رہی، لیکن لوگ یہاں ایک بکسا رکھا ہے تو لوگ اس میں صدقہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے. اور یہ حدیث یہ وہی ہے جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو مغرب کی جو مجلس ہے میں تھوڑا اس کا نظر ابن عبد المطلب والد السيادة والقيادة والإفادة والإفادة في اللغة العربية، وهو أحكم عربي وأفضله وأجمله أفهام. ابن هاشم الذي ساد العرب بصيغة النبية وباللغة السخية، وقد سمي هاشما لأنه هجم الجليد وأطعم الشعب في المجاعة ورواه. ابن عبد مناف الذي أغلبته قريش الزعامة الدينية والدنيوية. ابن قصي الذي أجلى العدو عن مكة وأبصار. ابن كلاب